بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گمنام ہیرو کے معزز ناظرین السلام علیکم۔ دوستو لائک ضرور کر دیا کریں، شکریہ۔ آئیے چلتے ہیں کہانی کی طرف۔ تم نے بہت اچھا کیا، تم عقل مند آدمی ہو۔ اس وقت گاڑی کی واپسی 10-20 ہزار روپے سے زیادہ اہم ہے۔ گاڑی لانے والے کو یہ رقم دے دی جائے گی۔ اس کی آواز سے ظاہر ہو رہا تھا کہ وہ خبر اس کے لیے سکون کا باعث بنی تھی۔ مجھے رقم کی پرواہ نہیں ہے۔ میری ایک شام کی محفل کا خرچ 30-40 ہزار کے لگ بھگ ہوتا ہے۔ تمہارے لیے میں 10 ہزار قربان کر سکتا ہوں۔ زبراج کے لیے میرا نام ایک محب وطن بدماش کی حیثیت رکھتا تھا، جیسے برقرار رکھنے کے لیے اس قسم کی کچھ عامیانہ گفتگو ضروری تھی۔ تھانے دار نے 1:30 بجے بلایا ہے۔ وہ کرین سے گاڑی لے کر سیدھا تمہارے ٹھکانے پر پہنچے گا۔ میں تمہیں بتا چکا ہوں کہ وہ میرا ٹھکانہ نہیں ہے۔ وہ اس معاملے میں بہت حساس ہو رہا تھا۔ ویسے میں کوشش کروں گا کہ تمہارے آدمی سے مل لوں 10 ہزار کے ساتھ۔ اسے کچھ انعام بھی مل جائے گا تو اسے خوشی ہوگی۔ یہ تمہاری مرضی ہے، کچھ نہیں دو گے تب بھی اسے شکایت نہیں ہوگی۔ میں نے بے پرواہی سے کہا۔ وہ گاڑی چھوڑ کر چلا آئے گا۔ میں چاہتے ہوئے بھی اس کی آمد کے امکان پر کوئی بات کرنے کا موقع نہ نکال سکا، مگر وہ خود ہی اس موضوع پر آ گیا۔ رقم کا معاملہ نہ ہوتا تو شاید میں ادھر نہ آتا۔ اب کوشش کروں گا کہ پہنچ جاؤں۔ اپنے آدمی سے کہہ دینا کہ وہ کسی سے کوئی مطالبہ نہ کرے۔ میں پہنچ گیا تو خاموشی سے اسے رقم دے دوں گا، ورنہ تمہارا حساب مجھ پر باقی رہے گا۔ کسی اور کو اس کی بھنک نہیں ملنی چاہیے۔ رقم کے لیے تمہیں فکر کرنے کی ضرورت نہیں۔ میں کہہ چکا ہوں کہ مجھے اس کی پرواہ نہیں ہے۔ میں نے رقم کا شوشہ اسے معروف کرنے کے لیے چھوڑا تھا اور ساری بات وہیں اٹکتی ہوئی نظر آ رہی تھی۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تمہارا یہ احسان بہت ہے کہ کسی چکر کے بغیر گاڑی واپس مل رہی ہے۔ جو خرچ ہوا ہے وہ میری ذمہ داری ہے۔ دراصل میں نہیں چاہتا کہ میرے دوست پر مزید کوئی مالی بار پڑے۔ ایکارڈ بڑی گاڑی ہے، اس کی مرمت پر بہت بھاری لاگت آئے گی، مگر وہ مجھ سے 1 پیسہ نہیں لے گا۔ تم حساب کتاب پر اتنا زور دے رہے ہو تو پھر آج ہی حساب برابر کر دینا۔ مجھے حیرت ہے کہ ایسے مہربانوں کے ہوتے ہوئے بھی تم کراچی والوں کے بے وفائی کا شکوہ کر رہے تھے۔ اب ان باتوں کو بھول جاؤ۔ اس وقت شاید میں زیادہ جذباتی ہو گیا تھا۔ اس نے میری بات کے پہلے حصے کا جواب نہیں دیا۔ تو کیا میں سمجھ لوں کہ تم نے ملک چھوڑنے کا ارادہ منسوخ کر دیا ہے؟ اس کے بارے میں میں کچھ نہیں کہہ سکتا۔ میں محسوس کر رہا ہوں کہ آج کل میرے ستارے گردش میں آئے ہوئے ہیں۔ پنڈت اور کاہن کہتے ہیں کہ سمندر پار کر لیا جائے تو مقدر کی ساری نحوستیں دور ہو جاتی ہیں۔ مجھے یہ جان کر حیرت ہوئی کہ اپنی روشن خیالی اور آزاد روی کے باوجود وہ عام ہندوؤں کی طرح اوہام پرست تھا۔ تمہارے کسی پنڈت نے یہ نہیں بتایا کہ آدمی سمندر میں غرق ہو جائے تو ذرا سی دیر میں اس کے سارے دل درد دور ہو جاتے ہیں۔ اوہو، تم میری بات سے چڑ گئے۔ یہ پنڈت اور پجاری اپنے تجربے سے گر کی باتیں بتاتے ہیں۔ مجھے ان کی سچائی کا تجربہ ہو چکا ہے۔ میں بھی تجربے کی بات کر رہا تھا۔ تمہاری بد دعائیں گہری کو کھا گئیں۔ افواہیں ہیں کہ اس کو لے جانے والی ایئر ایمبولینس مسقط کے قریب سمندر میں گر کر تباہ ہو گئی۔ سمندر میں غرق ہوتے ہی وہ تمہارے خوف سے آزاد ہو گیا۔ تمہارے منہ میں گھی شکر، کاش ایسا ہی ہوا ہو۔ اس کی آواز سے خوشی کا اظہار ہو رہا تھا۔ مجھے کلک رہے گا کہ ہم دونوں مل کر بھی اس کا کچھ نہیں بگاڑ سکے۔ 2 بازاری لٹیرے اس کا حلیہ بگاڑ کر چلے گئے۔ تم بات نہیں سمجھے۔ میں یہ بتا رہا تھا کہ اس کے ستارے بھی گردش میں آئے ہوئے تھے۔ وہ سمندر پار جا رہا تھا اور سمندر ہی کی نظر ہو گیا۔ اس کے ساتھ 3 آدمی اور مرے ہیں۔ سمندر پار کا سفر ہر ایک کو ہمیشہ راس نہیں آتا۔ افواہوں کی دھند چھٹے گی تو پتہ چلے گا کہ کیا ہوا تھا۔ یہ کوئی تقریب کاری بھی ہو سکتی ہے۔ آج کل یمن سے عمان تک کے ساحلی علاقوں میں مذہبی انتہا پسندوں کا زور ہے۔ امریکہ سے نفرت کرتے ہیں۔ ہو سکتا ہے کہ انہوں نے جہاز مار گرایا ہو۔ اس نے میری
بات کو یکسر نظر انداز کر دیا تھا۔ اگر گیری مر چکا ہے تو میں کچھ دنوں کے لیے آرام سے کراچی میں رہ سکتا ہوں۔ لمحہ بھر کے توقف کے بعد وہ اپنی بات جاری رکھتے ہوئے کہہ رہا تھا، میں دوسروں سے آسانی سے نمٹ سکتا ہوں لیکن FBI والے درندوں سے میں خائف تھا۔ اب انہیں سنبھلنے کے لیے خاصا وقت درکار ہوگا۔ میں یکسو ہو کر اپنے دوسرے معاملات پر توجہ دے سکوں گا۔ میں نے کچھ دیر پہلے تم سے آج کا حساب آج ہی برابر کر دینے کے لیے کہا تھا، تم نے اس کا کوئی جواب نہیں دیا۔ اس بار میں نے ذرا سرد مہری سے کہا، میں نے تمہاری بات سن لی تھی، میرے پاس اس کا کوئی جواب نہیں ہے۔ میں پہلے ہی کہہ چکا ہوں کہ اپنی سی پوری کوشش کروں گا، کسی وجہ سے نہ آ سکا تو تمہارا مقروض رہوں گا۔ اپنا پتہ بتا دو تو منی آرڈر بھجوا دوں گا۔ میں اس کی آمد کی اس سے زیادہ یقین دانی حاصل نہیں کر سکتا تھا۔ میں اس کا کھوج لگانے کی کوشش کر رہا تھا۔ اس نے منی آرڈر بھجوانے کے بہانے میرے ٹھکانے کا سراغ حاصل کرنے کی کوشش کر ڈالی تھی۔ میں نے مسکت لہجے میں کہا، منی آرڈر ضائع ہو جائے گا، خطرناک دشمنوں کی وجہ سے میں ٹھکانے بدلتا رہتا ہوں، اس لیے موبائل فون کے علاوہ میرا کوئی اور مستقل فون نمبر نہیں ہے۔ ادھر آؤ تو یہ دھیان میں رکھنا کہ میرا آدمی 2:30 بجے سے پہلے وہاں نہیں پہنچ سکے گا۔ اوکے ڈینی، میں تہ دل سے تمہارا ممنون ہوں، میری وجہ سے تمہاری یہ رات کالی ہوگی۔ میں نے ایک ہلکا سا احتجاجی کہا لگا کر کہا، میں ان چکروں میں نہیں پڑتا، ابھی لمبی تان کر سو جاؤں گا، میرا آدمی تمہاری گاڑی کا کام نپٹا لے گا۔ گفتگو ختم ہو گئی۔ کیا ارادہ ہے تمہارا؟ اول خان نے میری آنکھوں میں جھانکتے ہوئے دھیرے سے سوال کیا۔ وہ وہیں ہے، نہیں ہے تو وہاں ضرور آئے گا۔ مجھے تذبذب میں رکھنے کے لیے وہ بے یقینی کی باتیں کر رہا تھا۔ میں اپنا آدمی بن کر خود گاڑی پہنچانے جاؤں گا تنہا؟ اول خان نے حیرت سے یک لفظی سوال کیا۔ کسی اور کے شامل ہونے سے کھیل بگڑ جائے گا، تم ویسے ہی مجبور ہو، جنرل کے اشارے کے بغیر فعال نہیں ہو سکتے۔ جلال اپنی تازہ ترین رپورٹ کے ساتھ اسلام آباد چلا گیا ہوگا، وہاں چارلی کے بیان کی روشنی میں فوری اقدامات ضروری ہو گئے ہیں۔ میرا جواب سن کر ہر چہرے پر فکر و تشویش کے سائے پھیل گئے۔ بیرا کی ساری شوخی اور خوش مزاجی رخصت ہو چکی تھی۔ اس نے سر ہلاتے ہوئے کمزور آواز میں کہا، یہ صریحاً خودکشی ہوگی، میں تمہیں اس خطرناک ایڈونچر کا مشورہ نہیں دوں گی۔ وہ بول رہی تھی کہ جان گسل مار کا آرائیوں میں سوبراج سے ایک بار بھی میرا سامنا ہونے کی نوبت نہیں آئی تھی۔ وہ مسلسل روپوش تھا، اگر اس سے ٹکراؤ ہونے کے 50-50 امکانات بھی تھے تو میں وہ موقع ضائع نہیں کر سکتا تھا۔ میری چھٹی اس بتا رہی تھی کہ وہ سوبراج سے میرے براہ راست تصادم کی رات تھی۔ میں نے فیصلہ کن لہجے میں ان چاروں کو اپنے ارادے سے آگاہ کیا تھا۔ سب کو اندازہ ہو گیا تھا کہ وہ مجھے اپنے فیصلے کو عملی جامہ پہنانے سے روکنے میں کامیاب نہیں ہو سکیں گے۔ میرے فیصلے پر اول خان کے یک لفظی سوال اور ویرا کے کمزور مشورے کے بعد کمرے کی فضا پر گمبھیر سی خاموشی طاری ہو چکی تھی۔ ان میں ہر ایک اپنی جگہ پر فکر مند اور تشویش زدہ نظر آ رہا تھا، لیکن سب کی زبانیں بند تھیں۔ اس رات درپیش مہم کو خوش اسلوبی سے نمٹانے کے لیے کسی کے پاس کوئی ایسی متبادل تجویز نہیں تھی جس پر عمل کر کے سوبراج تک رسائی کا کوئی بے ضرر راستہ تلاش کیا جا سکتا۔ تم میری بات پر غور کیوں نہیں کر رہے؟ آخر کار سلطان شاہ نے اس بوجھل سکوت کو توڑتے ہوئے احتجاجی لہجے میں کہا، میں کہہ رہا ہوں کہ تمہیں یہ خطرہ مول لینے کی ضرورت نہیں، میں ترو تازہ ہوں، گاڑی میں لے جاؤں گا۔ غزالہ نے اس کی بات کاٹ دی، تمہارا جانا مناسب نہیں ہے۔ اس قضیے کی ابتدا تم سے ہوئی تھی۔ سب سے پہلے تم ویرا کو لے کر راج محل گئے تھے اور ویرا وہاں پھنس گئی تھی۔ میں ڈرائیور بن کر اس کے ساتھ گیا تھا اور راج محل کے باہر رک کر اس کی واپسی کا انتظار کرتا رہا تھا۔ مجھے راج محل کے ملازموں نے ضرور دیکھا تھا مگر سوبراج سے میرا سامنا نہیں ہوا تھا۔ مجھے پورا یقین ہے کہ وہ مجھے نہیں پہچان سکے گا۔ میں تمہاری پیشکش اور فکر مندی کی قدر کرتا ہوں۔ میں نے سلطان شاہ سے کہا، مسئلہ صرف گاڑی پہنچانے کا نہیں ہے، یہ کام کرین والا بھی کر سکتا ہے۔ اسے پتہ دے دیا جائے تو وہ اپنے کسی ساتھی کی مدد سے گاڑی وہاں پہنچا دے گا۔ اصل مسئلہ سوبراج کا ہے، اگر وہ وہاں موجود ہوا تو اسے گھیرنے کے لیے فوری طور پر فیصلہ کرنا ہوگا۔ اس میں کیا پریشانی ہے؟ سلطان شاہ نے فوری طور پر جواب دیا۔ وہ نظر آ گیا تو اسے
ہر قیمت پر زندہ یا مردہ حالت میں پکڑنا ہوگا۔ وہ اس کا سایہ بھی نظر آ گیا تو میں اس کے گریبان پر ہاتھ ڈالنے کے لیے اپنے سر دھڑ کی بازی لگا دوں گا۔ سلطان شاہ کی دلیل میں وزن تھا، لیکن میں اس سے اپنے دل کی بات کھل کر نہیں کہہ سکتا تھا۔ اس امر میں کوئی شبہ نہیں تھا کہ وہ بہت بے جگر اور دلیر شخص تھا، لیکن مکاری اور چالاکی کے معاملے میں وہ سوبراج کا پاسنگ بھی نہیں تھا۔ وہ لڑ بیٹھ کر سوبراج کو زیر کرنے کی پوری اہلیت رکھتا تھا، لیکن عیاری میں اس سے آسانی سے مار کھا سکتا تھا۔ مجھے اپنے دشمن کے خلاف بہت بڑی کامیابیاں نصیب ہوتی رہی تھیں، لیکن مجھے اپنے بارے میں کوئی خوش فہمی نہیں تھی۔ میں اپنی دانست میں ہمیشہ چاروں کھونٹ چوکس رہتا تھا، مگر پھر بھی کہیں نہ کہیں اندازے کی کوئی غلطی نقصان کا سبب بن جاتی تھی۔ نیو خان ہوٹل سے چارلی عرف حسن کا فرار زیادہ پرانا واقعہ نہیں تھا۔ میں نے اپنی دانست میں اسے پوری طرح گھیر لیا تھا، مگر وہ مجھے اور سلطان شاہ کو جل دے کر مکھن میں سے بال کی طرح صاف نکل گیا تھا۔ سڑک پر بھاگتے ہوئے اوندے منہ گرنے کے سبب میری ہتھیلیوں میں آنے والی خراشیں زیادہ گہری نہیں تھیں، لیکن ان کی سوزش کے باعث وہ واقعہ بار بار ایک کسک بن کر میرے ذہن میں ڈنک سے مارتا رہتا تھا۔ پھر بھی میرا خیال تھا کہ میں سلطان شاہ کے مقابلے میں زیادہ بہتر انداز میں سوبراج کا سامنا کر سکتا تھا۔ میں نے اس نقطے پر سلطان شاہ کو قائل کرنے کی کوشش کرنے کے بجائے یکا یک وہ موضوع ہی تبدیل کر دیا۔ فی الحال یہ قصہ ثانوی حیثیت اختیار کر گیا ہے، میں نے سنجیدگی سے کہا۔ اس سے پہلے الفا کا معاملہ درپیش ہے۔ چارلی سے اس کا رابطہ اچانک ٹوٹا تھا۔ وہ اس کے بارے میں پریشان ہوگا اور وہ 1 بجے اپنا آپریٹس آن کر کے اس کی خیریت جاننے کے لیے بے تاب ہو رہا ہوگا۔ کچھ دیر پہلے تم نے دوسرا فلسفہ بگارا تھا۔ ویرا نے مجھے ٹوکا، تم کہہ رہے تھے کہ سیکرٹ ایجنٹ بنی کے یار ہوتے ہیں۔ میں نے ویرا کی بات درمیان سے اچک لی اور کہا، جب تک اسے چارلی کے انجام کا علم نہیں ہو جاتا وہ اسے فراموش نہیں کر سکتا۔ ایک بار اسے یہ معلوم ہو گیا کہ وہ دشمن کی قید میں چلا گیا ہے تو وہ اسے بھول بھال کر اپنا کام شروع کر دے گا۔ چارلی کا آپریٹس تمہارے قبضے میں ہے، وہ دونوں آپس میں کسی نامانوس زبان میں باتیں کرتے ہیں، تو تم اسے کس طرح مطمئن کرو گے؟ اسے کیا کہو گے؟ مجھے یہی سب سوچنا ہے، اس کے لیے ذہنی یکسوئی درکار ہے۔ میں نے درس دیدہ نظروں سے سلطان شاہ کی طرف دیکھتے ہوئے جواب دیا، یہاں یہ بحث ہو رہی ہے کہ سوبراج کی تباہ حال گاڑی پہنچانے کے لیے کون جائے گا۔ ایسے بہانوں سے بات بدلتے ہو کہ سامنے والے کو لاجواب کر دیتے ہو۔ ویرا خشک لہجے میں بولی، اب کوئی کچھ نہیں کہے گا، جو چاہو سوچتے رہو۔ زیادہ یکسوئی کی ضرورت محسوس کر رہے ہو تو غزالہ کو اپنے ساتھ لے کر اپنے کمرے میں جا سکتے ہو، کوئی اعتراض نہیں کرے گا۔ غزالہ ایک خفیف سی مسکراہٹ کے ساتھ ویرا کی وہ چوٹ سہ گئی۔ اس کی بڑائی یہی تھی کہ وہ چھوٹی موٹی باتوں پر ویرا سے نہیں الجھتی تھی۔ یہ نقطہ ہمیشہ اس کے پیش نظر رہتا تھا کہ ویرا نے ہم لوگوں کی رفاقت اور ہمارے وطن کے مفادات کے لیے اپنا سب کچھ تاج دیا تھا اور امریکہ کو خیر بات کہہ کر پاکستان میں بس گئی تھی، جہاں اسے کھلی آزادیاں میسر تھیں، نامثالی آسائشیں دستیاب تھیں۔ ایسا بھی نہیں تھا کہ اس نے ویرا کے سامنے ہتھیار ڈال دیے تھے اور اسے اپنا نوشتہ تقدیر سمجھ کر قبول کر لیا تھا۔ بظاہر وہ انجان بنی رہتی تھی، مگر ویرا کی حرکات و سکنات پر گہری نظر رکھتی تھی، اور جب بھی موقع ملتا تھا 100 سنار کی ایک لوہار کی کر جاتی تھی۔ غزالہ کے اکا دکا جوابی حملے بہت بھرپور ہوتے تھے، جن میں سارا اگلا پچھلا حساب بے باک ہو جاتا تھا۔ وہ تینوں ہوٹل سے شکم سیر ہو کر آئے تھے۔ اول خان بھی اپنے گھر سے کھانا کھا کر آیا تھا۔ اس بھیڑ میں صرف میں ہی بھوکا رہ گیا تھا۔ غزالہ کو میرا خیال آیا اور اس کی ہدایت پر ایس ٹی ایف کا ایک آدمی ذرا سی دیر میں میرے لیے ٹرالی پر کھانا سجا کر لے آیا۔ تم نے الفا کے بارے میں کیا فیصلہ کیا ہے؟ میرے کھانے کے دوران میں اول خان نے پوچھا۔ میں تذبذب کا شکار ہوں، میں نے ایمانداری سے جواب دیا۔ آخری فیصلہ شاید اس کی آواز سننے کے بعد ہی ہو سکے گا۔ پھر یکسوئی اور سوچ کا ڈرامہ رچانے کی کیا ضرورت تھی؟ بیرا منہ بنا کر بولی، جب اس سے رابطہ ہوتا جھٹ پٹ اپنا فیصلہ کر لیتے۔ اس کے لیے بھی پہلے سے ذہن میں کوئی خاکہ موجود ہونا ضروری ہے۔ اول خان نے میری تائید کرتے ہوئے بیرا کو سمجھایا، ایسے نازک معاملات فی البدیہہ نہیں نپٹائے جا سکتے۔ مجھے سمجھانے کی کوشش نہ کرو، ویرا نے خوش مزاجی سے کہا۔ ابھی خود ڈینی سے اس کے فیصلے کے بارے میں
میں پوچھ رہے تھے، اس پر میں نے زبان کھولی تھی۔ میں ایک چھوٹی سی بات جاننا چاہ رہا تھا۔ اول خان نے مجھ سے مخاطب ہو کر کہا، تم اس سے کس روپ میں بات کرو گے، دوست بن کر یا دشمن کے روپ میں؟ دوست بن کر دغا دینے کی گنجائش نظر نہیں آتی۔ میں نے مسکرا کر جواب دیا، وہ دونوں بہت رازداری کے ساتھ یہاں آئے ہیں اور آنے کے بعد انہوں نے سوبراج کے سوا کسی سے رابطہ نہیں کیا۔ اب الفا سوبراج سے بھی بڑکا ہوا ہے۔ اسے بجا طور پر شبہ ہے کہ سوبراج ان کی کمی گاہوں کے راز افشا کر رہا ہے۔ اس کے ساتھ ہمدردی یا دوستی کی کوئی بنیاد نہیں بن سکتی، دشمنی میں اس سے کچھ اگلوانا ناممکن ہے۔ ویرا نے اپنا فیصلہ سنا دیا، تم اسے دھمکیاں دو گے، وہ تم کو برا بھلا کہتا رہے گا، حاصل کچھ بھی نہیں ہوگا۔ ویرا کی بات اسی لمحے میری سمجھ میں آ گئی اور میں نے اپنی نگاہیں اس کے چہرے پر گاڑ کر پوچھا، تم کیا کہنا چاہ رہی ہو؟ اس سے دشمنی جتانا اور دھمکیاں دینا سب سے آسان کام ہے، ویرا نے بے پرواہی سے جواب دیا۔ اس سے ہمدردی جتانے کی کوشش کرو، ہو سکتا ہے وہ دھوکہ کھا جائے اور اپنے دل کی کوئی بات اگل بیٹھے، یہ تمہاری ذہانت کا امتحان ثابت ہو سکتا ہے۔ احمقانہ باتیں مت کرو، ڈینی کی ذہانت کو کسی ثبوت کی ضرورت نہیں ہے، یہ تم سے بہت زیادہ ذہین اور ہوشیار ہے۔ سلطان شاہ بولا، ویری گڈ۔ ویرا خوش ہو کر بولی، ڈینی سے کم ہی صحیح، لیکن اس بہانے تم نے مجھے ذہین تو مان لیا، میں نے اس بات سے کبھی انکار نہیں کیا۔ سلطان شاہ برجستہ بولا، شیطان بہت ذہین ہے، میں تم کو اس کی خالہ مانتا ہوں، تم دونوں ہر وقت فضولیات میں الجھے رہتے ہو، کسی وقت سنجیدگی سے کام کی باتیں کرنے دیا کرو۔ اول خان نے ملائمت سے کہا، اسی طرح کام کی باتیں نکلتی ہیں، ویرا نے جواب دیا۔ میں دیکھ رہی ہوں کہ کھانے میں مصروف ہونے کے باوجود ڈینی کے بشرے پر تفکر کے سائے نظر آ رہے ہیں۔ ہاں، میں نے سر ہلا کر اس کی تائید کی، تمہاری بات میری سمجھ میں آ رہی ہے، ایک کوشش کر لینے میں کیا حرج ہے؟ زیادہ سے زیادہ یہی ہوگا کہ کوشش ناکام ہوگی اور وہ مجھے اپنا ہمدرد تسلیم کرنے سے انکار کر دے گا۔ جب تک ہم باتوں میں الجھے رہے، وقت پر لگا کر اڑتا رہا۔ 1 بجنے کا انتظار کرنا شروع کیا تو یوں محسوس ہوا جیسے وال کلاک کی سوئیاں جم کر سرک رہی ہوں۔ 1 بجنے سے 15 منٹ پہلے میں نے اپریٹس آن کر کے تپائی پر رکھ دیا تاکہ دوسری طرف سے اشارہ آنے پر ایک لمحہ بھی برباد نہ ہو اور ہم فوری طور پر الفا کا اولین پیغام اس کے فطری لب و لہجے میں سن سکیں۔ آخر کار گھڑی کی سوئیاں سسک کر 1 پر پہنچ ہی گئیں۔ میرا اندازہ تھا کہ مقررہ وقت پر الفا کی آواز ابھرے گی، لیکن گزرتے ہوئے لمحوں نے میرا وہ اندازہ غلط ثابت کر دیا۔ الفا کہاں مر گیا؟ مقررہ وقت سے 2 منٹ اوپر ہو چکے ہیں۔ کچھ دیر بعد اول خان بے چین ہو کر بول پڑا، ہو سکتا ہے کہ آپریٹس آن کر کے وہ اپنے ساتھی کے پیغام کا انتظار کر رہا ہو۔ ویرا نے اپنی رائے ظاہر کی، وہی ایک امکان ہو سکتا تھا۔ چارلی پر یہ بدنصیبی کا سایہ پڑنے سے پہلے شاید وہ دونوں پہل کرنے کے بارے میں کچھ بھی نہ سوچتے ہوں، جسے موقع ملتا ہو وہ دوسرے کے لیے اپنا پیغام نشر کر دیتا ہو۔ چارلی اچانک اور غیر متوقع طور پر غائب ہوا تھا۔ ہم نے فوجی گاڑی کے آلات پر اس کی بے تابانہ آوازیں سنی تھی۔ وہ پریشان ہو گیا تھا کہ اس کا ساتھی اس سے باتیں کرتے کرتے اچانک کہاں کھو گیا تھا۔ اس صورتحال کے پیش نظر الفا کا مضطرب ہونا ایک فطری امر تھا۔ وقت پورا ہوتے ہی اسے چارلی کی تلاش ہونی چاہیے تھی، مگر وہ بہت چالاک تھا، اپنے تمام تر اضطراب کے باوجود خاموش تھا۔ اس کے حساب سے چارلی آزاد اور زندہ ہوتا تو مقررہ وقت پر خود اس سے رابطہ کرتا۔ اس کی طرف سے مکمل خاموشی سے ثابت ہو جاتا کہ چارلی کسی مصیبت میں گر چکا تھا۔ الفا کچھ کہے بغیر اپنے نتائج اخذ کر سکتا تھا۔ یہ اس خبیث کی چالاکی اور مکاری کی انتہا تھی۔ کڑی مشکل سے 2-4 ہونے کے باوجود اس کی ذہنی صلاحیتیں پوری طرح بیدار تھیں۔ آخر میرے صبر کا پیمانہ لبریز ہو گیا۔ میں وہ موقع کھونا نہیں چاہتا تھا۔ میں نے اپریٹس اٹھایا اور اس کا بٹن دبا کر بولنا شروع کر دیا، موہن کالنگ فار الفا، موہن کالنگ فار الفا، اوور۔ میرے خاموش ہونے کے چند ثانیوں تک لائن پر تاب شکن سکوت چھایا رہا۔ بٹن چھوڑ دینے کے بعد ہماری آوازیں دوسری طرف پہنچنے کا کوئی امکان نہیں تھا، لیکن سب مہر بے لب تھے۔ الفا آن لائن، اوور۔ آخر کار اپریٹس کا ریڈیائی سکوت ایک انسانی آواز نے توڑ دیا۔ آواز میرے کانوں کے لیے اجنبی نہیں تھی۔ میں چارلی کا ہمدرد ہوں اور اس کی ہدایت پر عمل کر رہا ہوں۔ اس وقت وہ زخمی ہے، کسی نے اس کی زبان کاٹ دی ہے،
وہ بولنے کے قابل نہیں ہے۔ اوور، میں نے لائن ملتے ہی تیزی سے کہا، میں تم کو نہیں جانتا، وہ یکا یک تمہارے پاس کیسے پہنچ گیا؟ اوور، الفا کی ٹھہری ہوئی اور پرسکون آواز ابری، یہ ایک اتفاق ہے، یہ بہت ابتر حالت میں کلفٹن کے ایک ویران ساحلی علاقے میں دبکا ہوا بیٹھا تھا۔ میں اپنی دوست کے ساتھ تنہائی کی تلاش میں بھٹکتا ہوا ادھر جا نکلا۔ مجھے اس پر شبہ ہوا، میں اس کی طرف بڑھا تو یہ خوفزدہ ہو کر بھاگا۔ میں نے پیچھا کر کے آسانی سے اسے پکڑ لیا۔ اس کی حالت قابل رحم تھی۔ باتوں باتوں میں میرے ساتھی نے میرا نام لیا تو چونک پڑا۔ وہ بولنے کے قابل نہیں تھا۔ اس نے جلدی سے ریت پر اپنی انگلی سے 2 الفاظ لکھے جو چارلی اور انڈیا تھے۔ بات میری سمجھ میں آ گئی۔ پہلے میں ڈر گیا مگر وہاں دور دور تک ہمیں دیکھنے والا کوئی نہیں تھا۔ میں اسے اپنے گھر لے گیا۔ اوور، تمہاری کہانی بہت مختصر اور مکمل ہے۔ اس کی آواز میں طنز کی آمیزش ہو گئی۔ تم کو یہ سب سوچنے کے لیے کافی وقت ملا ہے۔ کیا تم یہ بتانا چاہ رہے ہو کہ تم بھارتیوں کے ہمدرد ہو اور مجھ کو تم پر بھروسہ کر لینا چاہیے؟ اوور، میں کچھ نہیں بتانا چاہ رہا۔ میں انسانی ہمدردی کے تحت اسے اپنے گھر لے آیا ہوں، لیکن اسے پال نہیں سکتا۔ اس کی وجہ سے میں خود بھی کسی چکر میں پڑ سکتا ہوں۔ میں نے گھبرائی ہوئی آواز میں کہا، میں اس سے چھٹکارا حاصل کرنا چاہتا ہوں۔ اس کے کہنے پر تم سے بات کر رہا ہوں۔ تم کو اس سے ہمدردی یا دلچسپی نہیں ہے تو میں اسے زبردستی کہیں بھی چھوڑ دوں گا۔ یہ کھلی فضا میں نہیں جانا چاہتا۔ اسے اپنے دشمنوں کا خوف ہے۔ لکھ کر بہت زیادہ باتیں نہیں ہو سکتی، مگر اس نے جو کچھ بتایا ہے اس کا لبے لباب یہ ہے کہ یہ کوئی سرکاری آدمی ہے اور انڈیا سے غیر قانونی طور پر یہاں آیا ہے۔ اس طرح آنے والے کون ہو سکتے ہیں یہ سمجھنا مشکل نہیں ہے۔ اوور، تمہاری کہانی بہت مربوط ہے۔ تم نے میرے پوچھے بغیر میرے کئی سوالوں کے جواب دے دیے ہیں، لیکن یہ ماننے والی بات نہیں ہے کہ کسی نے زبان کاٹ کر الفا کو چھوڑ دیا ہے۔ یہ زندگی اور موت کا کھیل ہے۔ اس میں حریف ایک دوسرے کی زبانیں نہیں گردنیں کاٹتے ہیں۔ اس کا آپریٹس تمہارے قبضے میں ہے۔ میرے لیے یہ سمجھنا مشکل نہیں ہے کہ چارلی اب اس دنیا میں نہیں ہے۔ اسے مار ڈالنے کے بعد اب تم میرے چکر میں ہو۔ اوور، الفا کی سوچ میری توقع سے کہیں زیادہ سیدھی اور درست تھی۔ میں ایک سیدھا سادہ شریف آدمی ہوں، اپنے ملک کا پکا وفادار ہوں، بس دھرم کے ناطے سے جذباتی ہو کر اس چکر میں پھنس گیا ہوں۔ تم کو اپنے ساتھی سے ہمدردی نہیں ہے تو میں بھی اس کے لیے اپنی جان خطرے میں نہیں ڈال سکتا۔ رات کے اندھیرے میں اسے کسی بھی ویرانے میں چھوڑ دوں گا۔ اوور، اس کی آواز سنے بغیر میں تمہاری کسی بات پر یقین نہیں کر سکتا۔ وہ راستہ تم نے پہلے ہی بند کر دیا ہے۔ جس کی زبان کٹ چکی ہو اور زخم تازہ ہو وہ گوں گاں کے سوا اور کیا بول سکتا ہے؟ موہن جی، میں مانتا ہوں کہ تم جو کوئی بھی ہو بہت چالاک ہو، مگر میں بھی عقل سے کورا نہیں ہوں۔ کان کھول کر سن لو کہ چارلی کا خون رائے گا نہیں جائے گا۔ ہم نے جو سوچا ہے وہ ہو کر رہے گا۔ اس بار الفا کا لہجہ زہریلا ہو گیا تھا۔ کیا ہو کر رہے گا؟ کیا مجھے دھمکی دے رہے ہو؟ اس کی بات پوری ہوتے ہی میں نے اضطراری انداز اختیار کرتے ہوئے پوچھا۔ بات کچھ آگے بڑھ جانے کے بعد ایک دوسرے کو رسمی طور پر لائن منتقل کرنے کی ضرورت باقی نہیں رہی تھی۔ اس کی ہلکی سی تکبر امیز ہنسی کی آواز ابری۔ پھر وہ بولا، تم بہت بودے اور ڈرپوک آدمی معلوم ہوتے ہو۔ مجھے یقین ہے کہ تم وہ نہیں ہو جس نے چارلی کو مارا ہے۔ اپنے استاد سے کہو کہ کٹ پتلیاں لڑانے کے بجائے مرد بن کر مجھ سے بات کرے۔ آپریٹس پر میں اسے کھا نہیں جاؤں گا۔ چارلی نے مجھے بتا دیا تھا کہ کلفٹن کے علاقے میں آرمی کی اسپیشل گاڑی موجود تھی۔ تمہارا باس آرمی کا کوئی بڑا افسر ہی ہوگا۔ اچھا ہوا کہ تم نے بات صاف کر دی۔ آپریٹس پر تم میرا کچھ نہیں بگاڑ سکتے۔ میں نے تم کو غلطی سے اپنا نام بتا دیا ہے۔ اس سے کیا فرق پڑے گا؟ شہر میں دسیوں موہن ہوں گے۔ میں چارلی کو کہیں بھی پھینک دوں تم مجھ تک نہیں پہنچ سکتے۔ میں فوجی ہوں اور نہ کوئی میرا باس ہے۔ میں خود اپنی مرضی کا مالک ہوں۔ میں چارلی کا آپریٹس کسی آنے جانے والے کے ہاتھ دہلی میں راہ کے ہیڈ کوارٹر میں بھجواؤں گا اور انہیں کہلواؤں گا کہ تم لوگ یہاں اپنے ہمدردوں کے ساتھ کیسی بدسلوکی کرتے ہو۔ تم ایک دم راہ کا نام بیچ میں کیوں لے آئے؟ اس کی تلخ آواز ابری۔ میں ننھا سا بچہ نہیں ہوں۔ تمہیں بتا چکا ہوں کہ بھارت سے غیر قانونی طور
پر یہاں آنے والے سرکاری افسر والی بات سن کر سب کچھ سمجھ لینا مشکل نہیں تھا۔ چارلی نے وہ باتیں لکھی تو میں سمجھ گیا تھا کہ وہ کون ہے۔ تم بھی اسی کے ساتھی ہو۔ اگر تم واقعی وہی ہو جو ظاہر کر رہے ہو تو میں اپنے دل کی گہرائیوں سے تم سے معذرت چاہتا ہوں۔ اس بار میرا زبانی وار خاصا کار کر رہا تھا۔ میں اسے یہ باور کرانے میں کامیاب ہو گیا تھا کہ میں ڈرپوک ہونے کے باوجود احمق نہیں تھا، اور اس کے طنزیہ انداز گفتگو نے مجھے خاصی حد تک برہم کر دیا تھا۔ اس نے کسی وقفے کے بغیر اپنی بات جاری رکھی۔ تم سمجھ بوجھ کے مالک معلوم ہوتے ہو، تمہیں اندازہ ہو جانا چاہیے کہ میں اس وقت بہت خراب حالات سے دو چار ہوں۔ میرے لیے دوست اور دشمن میں تمیز کرنا مشکل ہو چکا ہے۔ میں اپنے سائے پر بھی اعتماد نہیں کر سکتا۔ تمہاری کہی ہوئی باتیں کتنی ہی سچی کیوں نہ ہوں، میں ان پر بھروسہ نہیں کر سکتا۔ یہ بات دہلی میں بیٹھے ہوئے بڑے لوگ بھی جانتے ہیں۔ وہ بہت غور سے تمہاری شکایت سنیں گے، مگر اس کی بنا پر میرے خلاف کوئی کارروائی نہیں کی جائے گی۔ میرا خیال ہے کہ چارلی نے تم سے توقع وابستہ کر کے غلطی کی ہے۔ مجھے اس بکھیڑے میں پڑنے کی ضرورت نہیں تھی، میں نے ترشی سے کہا۔ ایک بار مجھے اس کی آواز سنوا دو، ایلفا نے مطالبہ کیا۔ اس کی زبان کا زخم تازہ ہے، میں نے سلطان شاہ کو آنکھ مارتے ہوئے کہا۔ اسے کسی بھی قسم کی آواز نکالنے میں تکلیف ہو رہی ہے، پھر بھی میں تمہیں اس کی بے مقصد اور بھیانک آوازیں سنوائے دیتا ہوں۔ میں نے اپریٹس کا بٹن چھوڑے بغیر وہ ریڈیائی آلہ سلطان شاہ کے دانے کی طرف بڑھا دیا۔ وہ میری آنکھ کا اشارہ پا کر تیار ہو چکا تھا۔ اس نے اپنے دانے میں زبان پھرا کر ایسی غضبناک اور ڈراؤنی آوازیں نکالنی شروع کی کہ میں لرز کر رہ گیا۔ سب ہی حیرت سے آنکھیں پھاڑ کر اس کی طرف تکے جا رہے تھے۔ وہ محمل اور بے معنی آوازیں ضرور تھیں، لیکن ان میں بے بسی کے بجائے غیظ و غضب اور غصے کا بھرپور رچاؤ تھا۔ سلطان شاہ ان بھرپور گراہٹوں کے ذریعے الفا کو یہ پیغام پہنچانے میں کامیاب رہا تھا کہ چارلی اس کی باتوں سے خوش نہیں تھا۔ میں نے اپریٹس سلطان شاہ کے دانے سے دور ہٹا کر بٹن چھوڑ دیا۔ یہ تو بالکل گونگا ہو چکا ہے۔ چند ثانیوں کے بعد الفا کی تھکی ہوئی آواز ابھری۔ کیا اس کی زبان جڑ سے کاٹی گئی ہے؟ مجھے نہیں معلوم، وہ اذیت میں ہے اور کچھ نہیں بول پا رہا۔ وہ تمہاری باتیں سن کر غصے میں آیا ہوا ہے۔ وحشت سے اس کی آنکھیں سرخ ہو کر اپنے حلقوں سے ابلی پڑ رہی ہیں۔ اس کی آوازوں سے بھی غصے کا اظہار ہو رہا تھا۔ اس کا غصہ بجا ہے۔ جب اس کے جذبات کا لاوا ٹھنڈا ہوگا تو اسے اندازہ ہوگا کہ میں غلطی پر نہیں ہوں۔ دشمن کی سرزمین پر کوئی کسی اور کی بد نصیبی میں حصہ دار بننا پسند نہیں کرتا۔ اس نے سلطان شاہ کی آوازوں پر کسی شبے کا اظہار نہیں کیا تھا۔ بات ہوتی تو وہ اپنے ساتھی کی آواز پہچان سکتا تھا۔ گراہٹوں اور گوگا کے الفاظ ہوتے ہیں اور نہ کوئی لب و لہجہ، اسے کوئی شک نہیں ہو سکا تھا۔ یہ تم دونوں کے آپس کے معاملات ہیں، میں نے بیزاری سے کہا۔ میں اس کے ساتھ جو بلائی کر سکتا تھا وہ کر چکا ہوں۔ تم اس پر ہاتھ رکھنے کے لیے تیار نہیں ہو تو میں اسے کہیں چھوڑ دوں گا۔ آگے اس کا مقدر ہوگا، وہ زندہ رہے یا مارا جائے۔ اس کا بوجھ بار میرے کندھوں پر نہیں ہوگا۔ مجھے صرف اتنا بتا دو کہ تم اسے کہاں چھوڑو گے۔ الفا کو لب و لہجے کی تلخی فکر مندی میں تحلیل ہو گئی تھی۔ چارلی غصے سے مجھے گور رہا ہے، یہ آسانی سے کہیں جانے کے لیے آمادہ نہیں ہوگا۔ میں اسے بے ہوش کر کے سہراب گوٹ سے آگے کہیں بھی ویرانے میں ڈال دوں گا۔ جب تم کو اس سے دلچسپی نہیں ہے تو یہ سب کیوں جاننا چاہ رہے ہو؟ کچھ بھی ہو، وہ میرا پرانا ساتھی ہے، میں اس کے لیے فکر مند ہوں، لیکن مشکل یہ ہے کہ اسے بچانے کے لیے میں اپنی جان خطرے میں نہیں ڈال سکتا۔ چارلی بے یارو مددگار ہے، تم اپنے سائے سے بھی خوف زدہ ہو۔ میں یہ سمجھنے سے قاصر ہوں کہ تم دونوں یہاں کیوں آئے ہو۔ میں نے تو سنا ہے کہ سیکرٹ ایجنٹ چلتے ہیں تو اپنے ساتھ حسن اور فتنوں کی برات لے کر چلتے ہیں، خوب روح لڑکیوں کے ساتھ عیش و عشرت کرتے رہتے ہیں یا دشمن کو موت کے گھاٹ اتارتے ہیں۔ ان کو کہیں آنچ نہیں آتی۔ اس بار میں نے بہت زہریلے لہجے میں باتوں کا رخ بدلنے کی کوشش کی تھی۔ دوستو ویڈیو کو لائک ضرور کر دیا کریں۔ ISI پاک آرمی زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔ معزز ناظرین، اپنا خیال رکھیے گا اور اپنے اس چینل کا بھی شکریہ۔